شرطیں رکھ دی ہیں ایران نے جنگ بندی کے لیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بوکھلاہٹ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج ان کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ ہر جگہ پہ الگ الگ طرح سے بات کرتے ہیں۔ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو شروع کرنے کی 8 درجن الگ الگ قسم کی وجوہات بتا چکے ہیں۔ کبھی وہ ایک وجہ بتاتے ہیں، کبھی دوسری، کبھی رجیم چینج، کبھی ایٹمی اثاثے ختم کرنے ہیں، کبھی وہ کوئی اور وجہ بتاتے ہیں، کبھی ایک اور کہ اسرائیل کو بچانا ہے، کبھی وہ عرب ممالک کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو الگ الگ وجوہات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور وہ اس کی ذمہ داری بھی الگ الگ لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فائنل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے جنگ جیرڈ کشنر جو ان کا داماد ہے، اس کے مارکو روبیو جو سیکٹری خارجہ ہے، اور پیٹ ہیگسٹ جو سیکٹری دفاع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کے کہنوں پہ جنگ شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا اگر ہم نے حملہ نہ کیا تو ایران حملہ کر دے گا، پھر میں نے جنگ کر دی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اب الزامات بھی دوسروں کے اوپر آہستہ آہستہ ڈال رہے ہیں، اور الگ الگ قسم کی وجوہات بتاتے ہیں کہ جنگ کیوں شروع کی۔ آدھا درجن قسم کی الگ الگ وجوہات تو وہ بتا چکے ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں پھنس گئے ہیں۔ آپ امریکن میڈیا کو دیکھ لیں، امریکن سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ان کی اکثریت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بدترین تنقید ہو رہی ہے۔ امریکہ کا زیادہ تر میڈیا ٹرمپ اور اس کی جنگی پالیسیوں کے خلاف لکھ رہا ہے، اس کے خلاف بول رہا ہے۔ بی بی سی اور سی این این کی اگر آپ رپورٹنگ دیکھیں، بی بی سی تو برٹش ہے لیکن سی این این کی اگر آپ رپورٹنگ دیکھیں، یا عالمی میڈیا میں آپ الجزیرہ کو دیکھیں، ترک میڈیا کو دیکھیں، رشین میڈیا کو دیکھیں، یورپین میڈیا کو دیکھیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس جنگ کو سب لوگ ایک مس کیلکولیشن قرار دے رہے ہیں، اور ایک دلدل جس کے اندر اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پھنسا دیا، اس قسم کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بلاخر جیت کا اعلان کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم تو پہلے گھنٹے میں ہی جنگ جیت گئے تھے، اور یہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں۔ ایران میں ایسا کچھ بچا ہی نہیں جس کو اب تباہ کیا جائے، ہم نے تو بہت تباہی پھیر دی ہے۔ ان کے جہاز بھی ڈبو دیے، ان کی ایئر فورس بھی ختم کر دی، ان کے جو ہے وہ انفراسٹرکچر سارا اڑا دیا، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ساری مار دی۔ اب اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، لیکن یہ سودا بک نہیں رہا۔ یہ جو سودا ڈونلڈ ٹرمپ بیچ رہے ہیں نا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، یہ فیس سیونگ کا سٹیٹمنٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے مشیروں نے یہی کہا تھا۔ میں نے ایک دن پہلے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس جنگ میں اپنی جیت کا دعویٰ کریں اور اس میں سے نکل جائیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے جنگ سے باہر آ جائیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، لیکن کوئی یہ سودا خرید نہیں رہا۔ بین الاقوامی میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو بے شک ایران کا بہت نقصان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان اس لڑائی میں جو فزیکلی ہوا وہ ایران کا ہوا، لیکن اگر کسی کی مت ٹوٹی ہے اور کسی کے امیج کو سب سے بڑا اس میں ڈیمیج ہوا تو وہ امریکہ کو ہوا۔ یہ بات بھی گڈ ول تو امریکہ کی خراب ہوئی ہے نا، کہ ایک چودراہٹ تھی، ایک بڑی بات تھی امریکہ کی، وہ بات اس طرح رہی نہیں۔ بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ والا سودا نہیں بک رہا جو جیت کے طور پہ وہ پورٹرے کر رہے ہیں اس لڑائی کو۔ اب اس کی نا کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر ایک تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی امریکی اڈے ہیں ان سب کو نشانہ بنایا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو جیت کا اعلان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امریکی بحری جہاز یا ان کے جو بحری بیڑے ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا کے اندر بہت مشہور ہے، جس طرف یہ چل پڑتے ہیں اس طرف وہ ممالک ڈر جاتے ہیں۔ یعنی امریکہ کا پرانا طریقہ کار ہے، جس ملک سے انہوں نے کوئی بات منوانی ہو، وہ نہ مان رہا ہو تو بحری بیڑے اس طرف کو چل پڑتے ہیں، وہ بحری بیڑوں سے پہنچنے سے پہلے ہی بات مان لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ الٹا کام ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو امریکی بحری بیڑے ہیں یہ پیچھے ہٹے، اور ایران کی جو میزائلوں کی حد ہے اس سے باہر نکل گئے، اور وہ ابھی تک واپس نہیں آ رہے۔ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک سمبل بن چکا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہوگا، امریکہ کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا ہوگا، اسرائیل کا ہوگا، یا خلیجی ممالک کا ہوگا، یا ایران کا ہوگا۔ تو ایران نے ثابت کیا کہ اس کی بالادستی ہے، اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ عمان اور یو اے ای ہے، اور دوسری طرف ایران ہے، اور ایران نے آبنائے ہرمز میں سرنگیں بھی بچھا دی بارودی، وہ بم ہوتے ہیں جو فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں بچھا دی انہوں نے بہت سارے، اور ایران نے اس کے اوپر کنٹرول کر کے اپنی بالادستی ثابت کی ہے۔ امریکہ وہ بھی نہیں چھڑوا پا رہا۔ پھر امریکی فوجی ہوں یا امریکن آفیشلز ہوں یا امریکن سفارتکار ہوں یا امریکی شہری ہو، یہ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں خلیجی ممالک سے ان کا انخلا ہوا ہے۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے، تو اس کو جیت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ امریکن جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تھاڈ یا پیٹریاٹ، یا اسرائیل کا جو پورا ایک آئرن ڈوم کا سسٹم ہے، وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ ایران نے ان میں کافی تباہ کیے ہیں، بہت سارے ریڈار جو ہے انہیں نقصان پہنچایا، تو پھر اس کو یک طرفہ جیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایران نے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مذاکرات کی آفر ہے اس کو بھی مسترد کیا ہے، تو اس کے بعد آپ ایک دم سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ جنگ جیت گئے ہیں۔
ہاں یہ فیس سیونگ ہو سکتی ہے، اور دیکھیں فیس سیونگ لے کر بھی اگر یہ جنگ بند ہو جائے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور مسئلے اس ریجن میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں کا میں رہنے والا ہوں، یعنی وہاں پاکستان ہے، ساتھ ایران ہے، آگے عراق ہے، سامنے کی طرف گلف کنٹریز ہیں، تو یہ سارا علاقہ متاثر ہوگا۔ امریکہ اور یورپ کو اس کا اتنا فرق نہیں پڑے گا، ہاں ان کے اوپر مہنگائی کا فرق پڑے گا، عالمی منڈی کے اوپر فرق پڑے گا اپنے ہرمز کے بند ہونے سے، یا پیٹرولیم مصنوعات جو ہے ان کی قیمتیں بڑھیں گی، اس سے بھی فرق پڑے گا منڈیوں کے اوپر، اور چائنا کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ چائنا کا پیٹرول رک نہیں رہا، 11 ملین بیرل پیٹرول تو انہوں نے ابھی لے لیا، اور ایران نے جو اپنا تیل بیچنے کی رفتار ہے اس کو بڑھا دیا۔ یہ بھی عالمی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ایران کا تیل پہلے سے کم نہیں، پہلے سے زیادہ بک رہا ہے، انہوں نے رسد بڑھا دی ہے کیونکہ دنیا کا تیل انہوں نے روک لیا تو اپنا وہ چلا رہے ہیں کام۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مذاکرات کی آفر ہے اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا۔ بعد میں جن وفاداروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی امریکہ کی جانب سے کہ بات چیت کی جائے، اس میں رشیا نے بھی بات کی، کچھ اور لوگوں نے بھی بات کی، رشیا تو وفادار نہیں ہے، لیکن پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل قیادت ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت وفادار ہے، بلکہ ملٹری قیادت بھی وہ بہت وفادار ہے، انہوں نے وفاداری دکھائی ہے۔ ایسا نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ بلا وجہ تعریفیں نہیں کرتے، وہ ان کے فیورٹ ہیں تو کسی وجہ سے۔ شہباز شریف جہاں دیکھتے ہیں وہیں سلوٹ ٹھوک دیتے ہیں، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور شہباز شریف کا ایک روحانی رشتہ ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھتے ہیں تو سلوٹ ٹھوک دیتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈیوٹی لگائی، ان لوگوں نے رابطے کیے ہیں ایرانی صدر کے ساتھ، اس پہ ایرانی صدر نے جو سٹیٹمنٹ دیا نا، یہ ہے آج کی سب سے بڑی خبر۔ ایرانی صدر کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ BBC میں بھی چھپا ہے، پوری دنیا میں چھپا ہے، ان کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آیا ہے۔ تو ایک مختصر ان کا سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے اور روس سے ان کی بات ہوئی ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دو ملک ہیں جن کے ساتھ امریکہ کی بھی بات ہوئی ہے، یعنی امریکن کوئی بھی ہو، چھوٹا موٹا بھی ہو، وہ شہباز شریف کو آرڈر دے سکتا ہے، وہ آرڈر آ گیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی بات پیوٹن کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور پھر پیوٹن کی بات ایرانی صدر کے ساتھ بھی ہوئی ہے، تو یہ سارا اگر آپ لنک ملائیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ایرانی صدر نے 3 شرائط رکھ دی ہیں جنگ بندی کے لیے، اگر جنگ بندی کرنی ہے تو 3 شرائط رکھ دی ہیں، کیونکہ ایران کی نا جنگ بندی میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایران کو پہلی مرتبہ موقع ملا ہے اور یہ بالادستی ملی ہے کہ وہ اب اپنا بم پھینکتا ہے اور وہ جا کر زمین کو ٹکرا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پہ جو فضائی دفاعی نظام تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا، وہ بڑا مضبوط تھا، تو ایران نے بڑی محنت کے بعد بے شمار ڈرونز اور میزائل پھینک پھینک کر نہ صرف اس نظام کو تباہ کیا، کمزور کیا، بلکہ اب اس میں رستہ بنا لیا ہے کہ وہ اب اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتا ہے، یعنی اپنی مرضی کی جگہ کے اوپر وہ میزائل مار سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہوا ہے ایران سے، اور یہ سوال جب پوچھا گیا ایرانی قیادت سے تو انہوں نے اس کے اوپر جواب بھی دیا ہے۔ ایرانی سپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، انہوں نے امریکہ کے دعووں کو رد کر دیا کہ امریکہ نے ایران کی میزائل صلاحیتوں کو تباہ کر دیا۔ محمد باقر نے یہ لکھا اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر، اور یہ لکھا کہ بڑے پیمانے پر کیے گئے میزائل حملوں کی ابتدائی لہریں دشمن کے ریڈار اور دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ اب ایران کم تعداد میں میزائل استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی بحریہ نہیں رہی اور ان کی فضائیہ ختم ہو گئی ہے اور ان کے میزائل بھی ختم ہو گئے ہیں اور ان کی قیادت بھی ختم ہو گئی ہے اور ہم اور زیادہ برا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ایران کی طرف سے جواب ہے، انہوں نے کہا نہیں جی، اب اپنی مرضی کی جگہ پہ مار سکتے ہیں۔ ایسی ہی کیپیبلٹی ان کی پہلے نہیں تھی، یعنی پہلے اگر ایران میزائل مارتا تھا نا تو 90% ہوا کے اندر ڈسٹروائے کر دیے جاتے تھے، ہوا میں ہی تباہ کر دیے جاتے تھے، ان کا صرف ملبہ جا کر نیچے گرتا تھا۔ یہ اسرائیل کے پاس کیپیسٹی تھی، امریکہ کے پاس بھی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو 90% ہوا میں تباہ کر دیے جاتے تھے، 10% بڑی مشکل سے کہیں پہنچتے تھے، اب یہ شرح بڑھتے بڑھتے 40-50% ہو گئی، یعنی اب کافی زیادہ میزائل جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں بلڈنگوں تک اور اپنے ٹارگٹس تک جو ایران چلاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ریڈار سسٹم کافی ویک ہوئے ہیں، اور جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ بہت حد تک نہ صرف تباہ ہوا بلکہ ڈسٹرب ہو گیا، اور ان کے جو انٹرسپٹرز ہیں وہ بھی کم ہو گئے، یعنی جو میزائل ہوا میں جا کر میزائل کو تباہ کرتے ہیں سرفیس ٹو ایئر، وہ ان کی تعداد بھی بہت کم ہوئی ہے اور بہت مہنگے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ 1 سے 4 ملین ڈالرز تک کا وہ ایک ہے، $10 لاکھ سے لے کر $40 لاکھ تک کا وہ ایک پڑتا ہے، تو بہت مہنگے ہیں، تو ان کو چلانا بار بار اس طریقے سے وہ بڑا مشکل ہے۔ تو ایران کو پہلی مرتبہ اس قسم کی فضائی بالادستی ملی ہے اس خطے میں، تو وہ جنگ بندی کے لیے انہوں نے کڑی شرائط رکھی ہیں۔ اب یہ شرائط ہیں ایرانی صدر نے جو رکھی ہیں، 3 شرائط ہیں، یہ تینوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کردہ اس جنگ کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ نمبر 1، ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ وہ جائز حقوق کیا ہے؟
ہم اپنی حکومت خود بنا سکتے ہیں, ہم اپنے ملک کے فیصلے خود کر سکتے ہیں, ہمیں تجارت کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے, ہم تیل کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ہمارے اوپر پابندیاں ختم کی جائیں, یہ جائز حقوق ہیں. ایران اپنے جائز حقوق مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں بند کی جائیں, نمبر 1. نمبر 2, معاوضے کی ادائیگی. یہ جتنا نقصان ایران کا کیا گیا اس لڑائی میں, کیونکہ لڑائی یک طرفہ تھی نا, ایران نے تو لڑائی شروع کی نہیں, ایران تو مذاکرات کر رہا تھا, اور ایران کے بقول امریکہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا, لیکن حملہ ہو گیا. اب اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں ہمیں معاوضہ ادا کیا جائے جتنا ہمارا نقصان کیا گیا. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں ہمیں دی جائے, یعنی ہمیں اب ضمانت دی جائے کہ آئندہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا مستقبل میں. یہ 3 چیزیں کرے تو ہم جنگ بندی کر دیتے ہیں. بڑی معقول چیزیں ہیں. اور یہ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں جناب ہمارا حق ہمیں دیں, نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا نقصان کیا اس کی بھروائی کریں, نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, اس کی بھی ہمیں گارنٹی دیں. اب یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ رشیا یا چائنا کو گارنٹی دی جا سکتی ہے امریکہ کی جانب سے, اور یہ گارنٹی کس صورت میں ہو سکتی ہے یہ بھی بڑے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارا کچھ پلج کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ چیز پھر آپ کو مل جائے گی اگر آپ پہ حملہ کیا گیا تو. اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. یو این کا کردار تو بڑا ہی معمولی سا کردار ہوتا ہے. اقوام متحدہ اپنی حیثیت ہی کھو بیٹھا ہے. یعنی اسرائیل کے خلاف اتنی مذمتی قراردادیں پاس ہوئی, اتنا کچھ کیا گیا, آج تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. ابھی ایران کے خلاف بھی ایک مذمتی قرارداد پاس ہو گئی کہ اردن کے اوپر اور گلف ممالک کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے اس کو بحرین نے پیش کیا, اور پاکستان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے پاکستان اس کا کو سپانسر تھا, اس قرارداد کا جو ایران کے خلاف اقوام متحدہ میں پیش ہوئی ہے. اب اس میں یہ بتایا گیا کہ قرارداد منظور کر لی گئی, پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا, چین نے اور رشیا نے اس میں ووٹ ڈالا ہی نہیں, اور نہ انہوں نے ویٹو کیا. وہ چاہتے اس کو ویٹو کر دیتے لیکن انہوں نے ویٹو نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ, کیونکہ عرب ممالک کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتے. بہرحال رشیا نے ایک قرارداد پیش کی کہ جنگ بندی کی جائے فوری طور پہ, اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. یہ ویٹو پاور ہوتی ہے وہ یہ چند ممالک کے پاس ہے, امریکہ کے پاس, برطانیہ کے پاس, چین کے پاس, روس کے پاس, غالباً فرانس کے پاس, یہ 4-5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور ہے. اب یہ ویٹو پاور کے بارے میں اسپین نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ویٹو پاور ختم کی جائے, سارے ممالک کو ایکول رائٹ ہونا چاہیے اقوام متحدہ میں. یہ جو ویٹو کی پاور ہے اس کو بڑی بڑی طاقتیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتی ہیں. بات تو ٹھیک ہے, اسپین کے وزیر اعظم نے غلط بات نہیں کی ہے. ناظرین, یہ عمان کے اوپر ایک آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. سلالہ ایک ایریا ہے عمان کا, بڑا خوبصورت علاقہ ہے, اور وہاں پہ ایک ریفائنری ہے, اس میں آگ لگ گئی. دیکھیں عمان کا تو بڑا مثبت رول رہا اس سارے معاملے میں. عمان نے امن کی بات کی ہے اور کسی قسم کی وائلیشن نہیں کی, بلکہ ایران کو اور امریکہ کو دونوں جانب عمان نے زور لگایا کہ کسی طرح بھی امن قائم ہو جائے. تو عمان میں یہ کس نے آگ لگا دی اور ڈرون کس نے مار دیا؟ اب یہ آگ لگی ہوئی ہے کافی گھنٹوں سے. اس پہ ایران نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا, یعنی عمان کے اوپر اٹیک ایران کہتا ہے ہم نے نہیں کیا, تو پھر کس نے کیا؟ اب اس کو بھی ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا جا رہا ہے. اب عمان کی گورنمنٹ کا کوئی سٹیٹمنٹ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ دیکھتے ہیں. اسکول کی بچیوں کا قتل عام ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے پڑ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے, ہر جگہ یہ سوال کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ ایک رپورٹر آیا اور اس نے سوال کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ کیا آپ, جہاں ڈونلڈ ٹرمپ جاتا ہے نا یہ سوال اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. امریکن میڈیا ہر جگہ پہ, دیکھیں نا پاکستان کے اندر کسی نے شہباز شریف سے نہیں پوچھا آج تک کہ آپ نے 26 نومبر کا قتل عام کیوں کیا. آج تک کسی نے عاصم منیر سے سوال نہیں کیا, وہ سوال کرنے کی جرت ہی نہیں ہے, حتیٰ کہ محسن نقوی سے بھی نہیں پوچھ پائے. لیکن وہاں پہ دیکھیں ایران کے اندر بچیاں شہید ہوئی اور امریکہ میں میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ناک میں دم کر دیا. وہ رپورٹر کہتا ہے کیا آپ مناب اسکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ فوجی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ امریکہ نے ہی اس اسکول پر حملہ کیا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. اور اب امریکہ سے ایک اور خبر آ رہی ہے, یہ حملہ ہمارا غلط ہو گیا تھا اور ہمارا ٹارگٹ ہٹ نہیں ہوا تھا اور یہ میزائل غلط سمت میں چلا گیا تھا, یہ ایک غلطی ہو گئی ہے. اب امریکہ سے اس قسم کا بھی ایک موقف آیا ہے, لیکن اس موقف کے خلاف بھی بہت سارے مزید ثبوت اور چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. ناظرین, ایران نے ایک اور دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا تو ہم پورے خطے میں یہی کریں گے, یعنی ہم بھی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے. اس وقت جو ہے وہ آبنائے ہرمز میں 10 سے زیادہ ایسے بحری جہاز ہیں جن میں آگ لگ چکی ہے, جن کے اوپر حملہ ہو چکا ہے. یہ جو تھائی لینڈ والے جہاز کے ساتھ ہوا ہے اس میں 2 انڈینز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی مارے گئے. اب انڈین میڈیا میں رولا پڑا ہوا ہے کہ جناب ایران سے بدلہ نے ہمارے بندے وہاں مارے گئے. تو ایران نے تو پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے جہاز کوئی نہیں گزارے گا, جو گزارے گا اپنی ذمہ داری پہ گزارے گا, میں یہاں سے نہیں جانے دوں گا اور میں یہ رستہ اس لیے بند کروں گا کہ میرے خلاف اس رستے کو استعمال کیا گیا ہے اور ہمارے ملک کے اوپر جارحیت کی گئی ہے
اور ان ممالک کے اوپر اور اس رستے کے اوپر جو ہے وہ اڈے ہیں سارے امریکہ کے جو ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو بند کر کے رکھیں گے۔ ایران نے یہ دھمکی بہت پہلے لگائی تھی، اب وہاں سے جو جہاز گزرتا ہے وہ رسک لے کے گزرتا ہے، اور امریکنز کسی قسم کا ریسکیو پرووائڈ کر نہیں پا رہے، وہ رستہ کھولنے کے اندر ابھی تک ناکام ہے۔ رستہ کھولنا ہے تو مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور اگر ایران کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے تو 3 شرائط ایران نے بتا دی ہیں۔ اب ان شرائط کو کیسے پورا کیا جاتا ہے یہ بڑا سوال ہے۔ اسرائیلی عوام اب نیتن یاہو سے تنگ آنا شروع ہو گئی، یعنی بنکروں کے نیچے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی گرمیاں آنے والی ہیں آگے، اگر یہ لڑائی لمبی جاتی ہے تو بنکروں کے اندر گھسے ہوئے لوگ، وہاں پہ بجلی کا شٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے اسرائیل کے اندر، پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر یہ معاملات ہو گئے تو نیتن یاہو کو تو لوگ شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے، ویسے بھی اس کی شکل نظر نہیں آ رہی، وہ 4-5 دن ہو گئے نیتن یاہو غائب ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جنگ ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ نظر آتی ہے، نیتن یاہو بالکل ہی غائب ہے، کہیں دکھائی نہیں دیتا، کہیں سنائی نہیں دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پہ گیا۔ اور اس کی کچھ بڑی اہم میٹنگز تھی، وہ میٹنگز بھی کینسل ہو گئی ہے، تو نیتن یاہو کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ گیا کہاں، پکڑ لیا گیا، مار دیا گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ لیکن اردگان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، رجب طیب اردگان ترکی کے صدر، وہ کہتے ہیں جی کہ اسرائیلی جو عوام ہے جو ہر رات زیر زمین بنکر میں گزار رہی ہے، اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہولو کاسٹ کے بعد ان پر آنے والی سب سے بڑی آفت نیتن یاہو ہے، جس کی وجہ سے وہ اس حالت میں ہے اور بیڑے گرک ہو گیا۔ تو یہ جناب اسرائیل کی مظلومیت آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی، یہ بات میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اسرائیل میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر کا نقصان پہلے کبھی نہیں ہوا جو اب ایران نے کر دیا۔ گو کہ بہت فرق ہے، ایران میں ایک دن میں 100 150 200 بندے بھی شہید ہو جاتے ہیں، ایک حملے کے اندر 168 بچیاں شہید ہو گئیں صرف، تو بڑے بڑے واقعات ایران کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن اسرائیل میں ہونے والا نقصان جو ہے وہ ٹوٹل ملا کے بھی ایران کے ایک دن کے نقصان کے برابر نہیں ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جانیں بہت قیمتی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مظلومیت کا کارڈ کھیلا جائے گا اسرائیل کی جانب سے، اور یہ کہا جائے گا ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ایران نے۔ حالانکہ اس وقت کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ابھی جب سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ایران کو، لبنان کو اور گلف سٹیٹس کو، اس وقت اسرائیل نے بمباری کر دی ہے خیمہ بستیوں کے اوپر جس کے اندر رہ رہے تھے غزہ کے لوگ، یعنی غزہ کے معصوم بچے، بچیاں، خواتین، بزرگ، وہ جن خیموں کے اندر رہ رہے تھے عارضی طور پہ ٹینٹوں پہ، ان کے اوپر بمباری کر دی ہے، اور وہاں سے ہزاروں لوگ نکل کر بھاگے، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں پہ جائیں۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تازہ مناظر اور خبر وہاں سے آئی ہے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد ایران کو ایک ظالم کے طور پہ، ایک جابر کے طور پہ پیش کریں گے، حالانکہ اٹیک پہلے اسرائیل نے کیا تھا، اور امریکہ کو بھی اس لڑائی کے اندر مبینہ طور پہ اسرائیل نے ہی پھنسایا ہے۔ ناظرین، ایک دعویٰ کیا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ عرب ممالک پریشان ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کیوں عرب ممالک کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایران کے ساتھ لوگوں کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عرب ممالک کے خلاف ہیں، وجہ سادی ہے کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک کیا، اس لیے لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ عرب ممالک کے اندر جن اڈوں کو دیکھتے ہیں وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، عرب ممالک کے خلاف پاکستانی نہیں ہے۔ یہ عرب ممالک کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ اسرائیل نے اور امریکہ نے کسی عرب ملک کے اوپر اٹیک کیا ہوتا تو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پاکستانی عرب ممالک کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے۔ اور دوسری اس کی ایک ریزن اور ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ناجائز حکومت ہے۔ اس ناجائز حکومت کا جھکاؤ جس طرف بھی ہوتا ہے نا، پاکستان کی حکومت جہاں بھی جھکاؤ اپنا ڈالتی ہے، اپنا وزن جس پلڑے میں ڈالتی ہے، پاکستان کی عوام اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی عرب ممالک کو سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کے عوام موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت عاصم منیر صاحب سے بالکل پیار نہیں کرتی، بلکہ ان سے ناراض ہے، اور اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے ان سے بھی ناراض ہے۔ تو یہ حکومت اور یہ قیادت، یہ جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پاکستان کی عوام اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی۔ یہ بات بھی عرب ممالک کو سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر کے حالات کو آپ سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی رجیم جس طرف کھڑا ہوتا ہے عوام اس کے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے جا کر۔ وجہ سادی ہے کہ یہ لوگ عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور زبردستی مسلط ہوئے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ایران کے ساتھ جو حمایت ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے حملے کی وجہ سے ہے، اور دوسرا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جس طرف یہ لوگ جا کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستانی عوام۔ آخری ناظرین ایک چیز میں آپ تک پہنچاؤں، وہ یہ ہے کہ بحرین نے اردن سے فورسز منگوا لی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بحرین کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے، اور مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ بحرین کی سرزمین بھی استعمال ہوئی ہے اور بحرین کے عوام جو ہیں وہ ایران کے حمایتی بن رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کی یا اسرائیل کی حمایت کرتے اس سارے